الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اہلہ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کائنات کی حسین ترین شخصیت، کائنات کی حسین ترین ہستی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ ایسے پیش آتے، ایسے رہتے کہ جیسے ہر ایک سے سب سے زیادہ اسی سے محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کسی نے کوئی کام کے لیے بات کی ہو اور آپ نے رخ انور اس طرف کیا ہو، اس وقت تک جب تک وہ خود اپنا چہرہ نہ ہٹائے یا بات ختم نہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مبارک نہیں پھیرتے تھے۔ اسی طرح آپ توجہ فرماتے تو پوری طرح فرماتے، اور اتنی مصروف ترین ہستی، کائنات کی سب سے بڑی ہستی، ایسا نہیں ہے کہ غصہ میں رہتے ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ جو 100% اصولوں پر مبنی زندگی گزارے انہیں غصہ زیادہ آتا ہے۔ صاف ظاہر دنیا میں بے اصولی زیادہ ہے اور اصولوں پر زندگی گزارنے والے بہت تھوڑے ہیں، الا ماشاء اللہ، لیکن کائنات میں سب سے زیادہ حسین ترین شخصیت ہستی اصولوں پر زندگی گزارنے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کا دن اور رات متعین تھے اور طے شدہ تھے، کوئی لمحہ خالی نہیں تھا کہ اللہ کی یاد کے بغیر ہو یا کوئی ایسے ہی ہو فضول جیسے ہم گپ شپ میں گزار دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزارا۔ ایسی ہستی میں غصہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق بھی فرمایا کرتے تھے کہ آپ ایک دفعہ تشریف لے گئے، دیکھیں کفار تانا دیتے تھے کہ کیسا نبی ہے جو بازاروں میں بھی آتا ہے، جو شاپنگ خریداری بھی کرتا ہے، یہ کیسا نبی ہے؟ وہ سمجھتے تھے کہ شاید فرشتوں کو ہونا چاہیے نبی۔ سب سے پہلے تو غصہ ان کو یہ تھا کہ ہم میں سے ہونا چاہیے، وہ اسی انتظار میں تھے، یہودی اس سے انتظار میں تھے کہ ہم میں سے نبی ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہضم ہی نہ کر سکے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح پسند فرماتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ غصہ میں ہوں یا ہر وقت غصہ کریں۔ آپ نے زندگی بھر ایک دفعہ بھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں فرمایا، زندگی بھر ایک جملہ بھی ادا نہیں فرمایا کسی کو جس سے اس کو تکلیف ہو، اور زندگی بھر ایک دفعہ بھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ ایک دفعہ ایک صحابی سے تکلیف پہنچی، آپ نے فرمایا اسے ڈھونڈ کے لے آؤ، ڈھونڈ کے لے آؤ۔ تو ڈھونڈ کے لائے گے، وہ سمجھتے تھے شاید مجھ سے بدلہ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے معافی مانگ رہے، کائنات کی سب سے بڑی ہستی، نبیوں کے نبی۔ تو ایسا بھی واقعہ ہوا کہ یا رسول اللہ میں تو بدلہ لوں گا اور پیٹھ سے بدلہ لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض مبارک اتاری تو مہر نبوت کو چوم لیا، کہیں گے میری تمنا تھی۔ تو میرے عزیزو، ایسی ہستی جو اصولوں پر مبنی زندگی گزارے وہ مذاق کو پسند نہیں کرتی، مزاح نہیں ہوتا ان کی زندگی میں۔ ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے، سنجیدہ ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنجیدہ بھی ہیں، وہ مزاح بھی ہیں۔ کو آپ مارکیٹ میں تشریف لے گئے، ایک غلام کو دیکھا جو کہ رنگ کے اعتبار سے بھی سیاہ تھے، کالے تھے اور ویسے بھی غلام تھے، تو آپ نے ان کے اپنے ہاتھ مبارک ان کی آنکھوں پر رکھا اور فرمایا کہ کون غلام خریدے گا؟ اس غلام کو پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اس نے اپنی پیٹھیں اور لگا دی، ٹیک لگا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یعنی میرے لیے کیا خوش نصیبی ہے کہ میرے نبی میری آنکھوں پر، میرے چہرے پر ہاتھ مبارک رکھیں اور میرے بارے میں اعلان کریں کون خریدے گا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس غلام کو کون خریدے گا؟ حضور نے فرمایا بڑی قیمت والا ہے یہ غلام۔
آپ اندازہ کریں ہمارے ہاں کوئی بندہ نیک ہو جائے، پرہیزگار بن جائے، عبادت گزار بن جائے، اس طرح کا مذاق کرے گا؟ سوچتا بھی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے اس کی زندگی میں مذاق ہو۔ آپ اندازہ کریں، نبیوں کے نبی ہیں، کائنات کے افضل ترین ہستی ہے، شخصیت ہے، بلکہ اللہ کہتے ہیں آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، آپ کو پیدا نہ کرتا کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ تو سیدہ ساتھ ہیں، سفر میں ہیں، سفر سے واپسی تشریف فرما ہوئے مدینہ منورہ سے باہر تھے، آپ نے ارشاد فرمایا سیدہ صدیقہ سے دوڑ لگاتی ہو؟ جی ہاں دوڑ لگاتی ہوں، دوڑ لگاتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیت گئی سیدہ صدیقہ، میں جیت گئی، میں جیت گئی۔ یاد رکھیے گا یہ پوائنٹ کی بات کہ نبی سے کسی فیلڈ میں کوئی جیت نہیں سکتا، نبی کو کوئی ہرا نہیں سکتا کسی فیلڈ میں۔ یہ حکمت ہوتی ہے اس میں، نبی کی منشا ہوتی ہے، نبی کی مرضی ہوتی ہے، اللہ کی بھی حکمت ہوتی ہے اس میں۔ میں جیت گئی، حضور خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے بھائی جیت گئی۔ کچھ عرصہ بعد دوبارہ سفر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا آؤ آج دوبارہ مقابلہ کرتے ہیں، دوڑ لگا لیں اہلیہ کے ساتھ۔ دوڑ لگائی تو سیدہ صدیقہ ہار گئی، حضور جیت گئے، فرمایا تل کا بتل کا، اس جیت کے بدلے میں یہ جیت میری آ گئی، اس ہار کے بدلے میں یہ ہار آ گئی۔ اس وقت میں ہار گیا تھا، یہ تمہاری ہار ہے، اس وقت تم جیت گئی تھی، یہ میری جیت ہے۔ تو کیا نبی سے یہ توقع رکھتے ہو؟ ہمارا کوئی نیک آدمی پرہیزگار عبادت گزار ایسا سوچ سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں۔ تو مزاح پسند فرماتے تھے، باوجود سنجیدہ ترین شخصیت، باوجود یہ ہے کہ انتہائی حساس ترین شخصیت دنیا کی، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرماتے تھے۔ ایک بڑھیا آتی ہے جنت کا سوال کرتی ہے، حضور فرماتے ہیں کوئی بڑھیا جنت نہیں جائے گی۔ وہ تو رونے لگ گئی ہے نا کہ بڑھیا جنت نہیں جائے گی تو پھر میرا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بوڑھی بڑھاپے کی حالت میں جنت نہیں جائے گی بلکہ جوان ہو کر جائے گی، کہ اس لیے جنت جوانی کی ہے، اور جوانوں والی زندگی اللہ عطا فرمائیں گے، چاہے مرد ہوگا یا عورت ہوگی۔ تو تب وہ خوش ہو گئی، لیکن پہلے وہ پریشان ہو گئی، پہلے وہ غمزدہ ہو گئی۔ پھر میرے نبی نے تسلی دی کہ ہر ایک جوان ہو کر جائے گا، اور اتنا قد ہوگا، یہ جوانی ہوگی، یہ حسن ہوگا، یہ میرے نبی نے اس کو تسلی دی تو ان کو تسلی ہوئی۔ اسی طرح یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے، حضور نے فرمایا کوئی اونٹ نہیں ملے گا، اونٹنی کا جب بچہ ملے گا۔ یا رسول اللہ میں اونٹ لینے آیا ہوں، اونٹنی کا بچہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے، کوئی اونٹ اونٹنی کے بچے سے لمحے سے نکلے بغیر نہیں ہوتا، تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، چاہے بڑا اونٹ ہو یا بڑی عمر کا ہو، 10 سال کا اونٹ ہو، 15 سال کا ہو، 20 سال کا ہو، 4 سال کا ہو، 6 سال کا ہو، 8 سال کا ہو، وہ تو اونٹنی کا بچہ ہی ہے۔ تو میرے نبی مذاق فرماتے تھے اور یہ پسند بھی فرماتے تھے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنساتے تھے، اور کئی دفعہ اس نے ایسا ہنسایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کے داڑھ مبارک ہنسی میں نظر آ گئے۔ داڑھ مبارک، ایک تو دانت مبارک ہے، وہ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے کبھی بھی دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسے بغیر، مسکرائے بغیر۔ آپ ہمیشہ خندہ پیشانی سے ملتے تھے، ہمیشہ مسکراتے ہوئے ملتے تھے، اور ہم جب بھی ملتے ہیں تو مسکراتے ہوئے نہیں ملتے، ہم 12 بجا کے ملتے ہیں، 1 بجا ہوتا ہے چہرے پر۔ میرا جانا ہوا، ہمارا جو سیالکوٹ سے آگے پٹی ہے یہ بالکل سرحد کی کشمیر تک، تو وہاں ساتھیوں نے بتایا کہ ساری پٹی آہستہ آہستہ قادیانی خرید رہے ہیں، تو میں نے اس سے بچائے خرید کیسے رہے؟ کہنے کہ قادیانی تبلیغ بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو قادیانی بھی بناتے ہیں۔ میں نے ساتھی سے پوچھا قادیانی کیسے بناتے ہیں؟ کہنے کا آؤ بتاؤ تمہیں، یہ اکثر یا تو انگلینڈ میں ہیں یا فرانس میں ہیں یا جرمنی میں ہیں یا کینیڈا میں ہیں یا امریکہ میں ہیں، یورپ کے کسی ملک میں ہیں وغیرہ وغیرہ، تو صاحب ظاہر کرنسی مضبوط ہے، مالدار ہیں۔ جب یہ یہاں آتے ہیں، کوئی بھی قادیانی یہاں آتا ہے، وہاں کی مثال دی، تو وہ ایک ٹارگٹ کرتا ہے، فوکس کرتا ہے کسی ایک غریب کو، ٹھیلے والے کو، چھابڑی والے کو، دکاندار کو، چھوٹی موٹی ہٹی والا، ہٹی وہاں کہتے ہیں دکان کو، چھوٹی دکان کو وہ لوگ کہتے ہیں ہٹی، تو چھوٹی ہٹی والا، چھوٹی دکان والا، چھابڑی والا، ریڑی والا، یا اس ٹائپ کا بندہ اس کے پاس جاتا ہے قادیانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
وہ جی سناؤ کہ آل نے وہ جی بڑی پریشان ہوں. ہر بندہ کہتا ہے پاکستان میں میں پریشان ہوں. چونکہ شکر نہیں ہے ہمارے یہاں شکر نہیں ہے. اور اللہ کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. اور ہم ناشکر ہیں. ہمارے معاشرے میں الا ماشاء اللہ ہم سارے ناشکرے ہیں. ہم ناشکری پہلے کرتے ہیں. میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد، انہوں نے مثال دی مفتی اعظم پاکستان کی، ایک ان کی مثال دی، اور ایک سید اصغر حسین شاہ صاحب تھی، دارالعلوم دیوبند کے محدث تھے. اور میرے استاد محترم کہتے ہیں مدرزاد ولی تھے، مدرزاد ولی. تو ان سے یا ان کے اساتذہ میں سے کسی کے پاس گئے مفتی اعظم پاکستان، کیا حال ہے؟ ان کو بخار تھا. فرمانے لگے سنیں، ہاتھ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آنکھیں ٹھیک ہیں الحمدللہ، کان ٹھیک سنتے ہیں الحمدللہ، دماغ ٹھیک سوچتا ہے الحمدللہ، پاؤں ٹھیک چلتے ہیں الحمدللہ، ہاتھ پکڑتے بھی ٹھیک ہے الحمدللہ، زبان بولتی بھی ہے الحمدللہ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، ساری نعمتیں ہیں. اتنی ساری نعمتیں گنوانے، کھانا بھی کھا لیتا ہوں الحمدللہ، پانی بھی پی لیتا ہوں الحمدللہ، نماز بھی پڑھ لیتا ہوں الحمدللہ، اللہ کو یاد بھی کر لیتا ہوں الحمدللہ، تلاوت بھی کر لیتا ہوں الحمدللہ، کچھ نفل بھی پڑھ لیتا ہوں، چاہے اشارے سے پڑھوں لیکن پڑھ لیتا ہوں الحمدللہ. تھوڑا سا بخار ہے. اتنی نعمتیں گنوانے کے بعد آخر میں فرمایا بھیا یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ کی، آخر میں فرمایا تھوڑا سا بخار ہے بس. اور ہم وہ تھوڑے سے بخار کو پہاڑ جتنا بنا کر پہلے پیش کرتے ہیں، بعد میں نعمتیں کو یاد دلائے تو یاد کرتے ورنہ نہیں کرتے. میرے استاد محترم ایک دفعہ فرمایا کہ مفتی اعظم پاکستان والد صاحب کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ کہیں گے میری بہن کو لے کر گئے، میری بہن کو، ان کو دانت میں یا پیٹ میں درد تھا، ہسپتال لے کر گئے تو وہ رو رہی تھی، اور جیسے بچیاں ہیں یا عورتیں ہیں ہماری، تو وہ رو رہی تھی، فریاد کر رہی تھی، بہن کر رہی تھی، ہائے درد ہے درد ہے درد جیسے ہوتا ہے. تو میرے استاد محترم فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب مفتی اعظم پاکستان نے دیکھا ایک شخص کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں یا اس طرح کو کوئی تکلیف میں تھا، زیادہ بڑے مرض میں تھا. تو فرمایا دیکھو تم دانت درد یا پیٹ درد کے لیے اتنا ناشکری کر رہی ہو، رو رہی ہو، بہن کر رہی ہو، فریادیں کر رہی ہو، وہ دیکھو اس کی ٹانگیں بھی نہیں ہیں. تو کہنے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹانگیں نہیں ہیں لیکن اس کے پیٹ میں درد تو نہیں ہے نا، یعنی ٹانگیں نہیں ہیں پھر بھی کہنے کی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ٹانگیں نہیں ہیں کوئی بات نہیں، لیکن اس کے پیٹ میں درد تو نہیں ہے، پیٹ تو ٹھیک ہے. اب پیٹ کا درد ان میں پہاڑ لگ رہا تھا، ٹانگیں نہ ہونا یہ وہ لگ رہا تھا. امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص، وہ ہے تو بیچارہ ننگا، پتوں سے ڈھانپا ہوا جسم کو، اور ناشکری کر رہا ہے. فرمایا ابھی بھی شکر ادا کرو، اللہ نے تمہارے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے، اللہ ہوا کو حکم دے تو تم ننگے ہو کر بیٹھو گے. اور ایسا ہی ہوا. ہم شکر گزاری کم کرتے ہیں. میرے شیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ذکر کیا فلاں حضرت وہ تو بڑا غریب ہے، فرمایا بڑا مالدار ہے تمہیں پتہ نہیں ہے. آپ ان کو بولو، یہ کسی بڑے اکابر میں سے کسی کی مثال دی، حضرت نے واقعہ سنایا. آپ ان کو بولو تمہارے ہاتھ 1 کروڑ کے ہیں، ہاتھ دے دو 1 کروڑ لے لو. تمہارے پاؤں 2 کروڑ کے ہیں، پاؤں دونوں دے دو 2 کروڑ لے لو. تمہاری زبان 1 کروڑ کی ہے، زبان دے دو 1 کروڑ لے لو. آنکھیں تمہاری 2 کروڑ کی ہیں، دونوں آنکھیں دے دو 2 کروڑ لے لو. فرمایا اتنی چیزیں سنوا کر بتا کر فرمایا تم تو کروڑ پتی ہو، تم کہہ رہے ہو غریب ہو، غریب کوئی نہیں ہے. وہ انگریز ایک امریکی، اس نے کتاب لکھی ہے، کہتا ہے دنیا میں عجیب بات لکھی ہے اس کی، کمپیوٹر میں فٹ ہوتی ہے. کہتے ہیں دنیا میں بے روزگار ہڈ حرام ہے. بے روزگار کون ہے دنیا میں؟ کہتے ہیں ہڈ حرام بے روزگار ہے، ورنہ دنیا میں بے روزگاری نہیں ہے. صفات نہیں اپناتے، محنتی ہو، ایماندار ہو اور کسی فن میں مہارت رکھتا ہو، کہتے ہیں دنیا میں بے روزگار نہیں ہوگا. غیر مسلم ہے، کہتے ہیں دنیا میں بے روزگار نہیں ہوگا. نمبر 1 محنتی ہو، نمبر 2 ایماندار ہو، نمبر 3 کسی فن پہ مہارت رکھتا ہو، یہ دنیا میں بے روزگار نہیں ہوگا. بے روزگار کون ہے؟ ہڈ حرام ہے. اور میں کہا کرتا ہوں بے روزگار وہی ہے جو ناشکر ہے، شکر گزاری نہیں ہے. ورنہ تو نعمت کے دریا بہائے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم شکر ادا نہیں کر سکتے اتنی نعمتیں اللہ کی. لیکن ہم سارے اسی طرح ہیں، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. تو میرا عزیزو میں عرض کر رہا تھا، پہلے بھی سنایا تھا کہ ہمارے ہاں چونکہ یہ کمی ہے،
تو وہ جو قادیانی آتے ہیں نا وہاں پر، یہ ہم سب کے لیے سبق آموز ہے۔ ہم چھوٹی سی محنت کر کے کسی کو خودکشی سے نہیں بچا سکتے، تھوڑی سی محنت کر کے اعمال پر نہیں لگا سکتے، تھوڑی سی محنت کر کے کسی کو، میرے ساتھی ہیں لانڈی میں، کہنے لگے یہ دیکھ رہے ہو داڑھی، دوسرے ساتھی کو کہنا ہاں داڑھی، کہنے دیکھ رہے ہو یہ ٹوپی، کہنے ہاں ٹوپی، کہنے دیکھ رہے ہو میں مسجد میں گیا ہوں، کہنے کہ ایک شخص نے ایک بوتل پلائی تھی، ایک بوتل پلائی تھی، اس بوتل کے بعد میں نے داڑھی بھی رکھ لی چونکہ اس کی داڑھی تھی، میں نے ٹوپی پہ پہن لی چونکہ اس کی ٹوپی تھی، اور میں نمازی بھی بن گیا چونکہ وہ نمازی تھا جس نے ایک بوتل پلائی تھی۔ ایک بوتل ننگے سر والوں کو سر ڈھانپنے پر، بغیر داڑھی والے کو داڑھی رکھنے پر، بے نمازی کو نمازی بننے پر مجبور کر سکتی ہے۔ یہ نعمتیں ہیں جو اللہ کی، ہم اس کا استعمال فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو یہ جو قادیانی ہیں، جیسے میں نے کہا، میں نے پہلے بھی سنایا تھا، تو وہ جاتے ہیں کسی غریب چھابڑی والے کے پاس، ریڑھی والے کے پاس، بھئی کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں حالت خراب ہے، چونکہ نہ شکر ہے ہم لوگ، شکر گزاری تو ہے نہیں۔ ورنہ میرے شیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہاتھ تمہارے کروڑوں کے ہیں دے دو، لے لو کروڑ، آنکھیں کروڑوں کی ہیں لے دو، لے لو کروڑ، لیکن یہ نہیں کرتے۔ تو ہر بندہ کروڑ پتی ہے، ہر بندہ کرو۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے ہر بندہ بادشاہ ہے، بھئی اپنے اوپر تو حکومت ہے نا کم از کم، تو بادشاہ ہے ہر بندہ، فیملی پر حکومت تو ہے، بادشاہ ہے بندہ، اپنی گیدرنگ کمپنی میں حکومت ہے، بادشاہ ہے ہر بندہ اپنی دنیا میں، لیکن ناشکری کرتے ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں ہم دنیا کے کائنات کے بدترین لوگ ہیں ناشکرے کے اعتبار سے، ورنہ ہم دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہیں۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ اللہ پر ایمان ہے ہمارا، اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ اللہ کا نام لیتے ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جس نے اخلاص کے تحت کلمہ پڑھ لیا، من قال لا الہ الا اللہ فهو داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا جس نے کلمہ پڑھ لیا، چاہے اپ اینڈ ڈاؤن ہو اس کے ساتھ، ابتدائی مرحلے میں اپ اینڈ ڈاؤن ہو، تھوڑا سا ادھر ادھر ہو کر دیا جائے، لیکن جنت میں جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرمان ہے، یہ ہم سب کے لیے، ہم سب کے لیے فرمایا ہر بندہ جنت جائے گا ما سوائے اس کے جس نے اللہ کے ولی کو تکلیف پہنچائی۔ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ کا ولی کون ہے؟ من ہم اولیاء اللہ، یہ اللہ کے ولی کون ہے جس کو تکلیف پہنچانے پر جہنم میں جائے گا بندہ؟ حضور نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے، جس نے اسے تکلیف پہنچائی وہ جہنم میں جائے گا، باقی سارے جنت جائیں گے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے ہمارے لیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ ایک شخص قبرستان کے کنارے سے جا رہا ہے، ہم بے پناہ کرم اللہ کا ہم پر، لیکن ہم شکر گزار نہیں ہیں۔ قبرستان کے کنارے جا رہا ہے، سائڈ سے کنارے سے، تو کسی نے دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے قبر پر، یہ آ گیا قبر پر، لوگ مٹی ڈال رہے تھے، اس نے بھی مٹی ڈال دی، جو نبی کی سنت ہے منا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس نے بھی مٹی ڈال کے چلا گیا۔ جب یہ مر گیا کسی نے خواب میں دیکھا جنت میں گھوم رہا ہے، پوچھا ما فعل اللہ بکا، یہ جنت کیسے مل گئی تمہیں؟ اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا گھر، اتنا بڑی جنت کیسے مل گئی؟ کہنے لگے میں نے ایک مسلمان کی قبر پر مٹی ڈالی تھی، اللہ کو یہی عمل پسند آ گیا، اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے۔ تو ہمارے پاس اتنی بڑی نعمت ہے، ہم خود مسلمان ہیں، خود نبی کے امتی ہیں۔ سب سے بڑا اعزاز قیامت کے دن نبی کا امتی ہونا ہے، سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑا منصب، سب سے بڑا عہدہ قیامت کے دن نبی کا امتی ہونا ہے۔ اس لیے کائنات میں حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک کوئی نبی بھی کسی کی سفارش نہیں کرے گا ما سوائے ہمارے نبی کے۔ ہمارے نبی بھی اپنی اولاد کی سفارش نہیں کریں گے، امت کی سفارش کریں گے، اور میرے نبی کی سفارش مانی جائے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ، وہ تو اللہ کے ہاتھ تو نہیں ہے نا، فرمایا اللہ مثال کے طور پر جہنم سے ہاتھ ایسے، جیسے ہاتھ اٹھا کے ہم سائڈ پہ کر دیتے کوئی بھی چیز، ایسے جہنم سے نکالیں گے کس کو؟ امت محمد کو، اللہ نکالیں گے خود ایسے ہاتھ بھر بھر کر۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ اللہ اپنے کرم سے جہنم کو بھر دیں گے، لیکن مسلمان کو برداشت نہیں کریں گے، چونکہ نبی کا امتی ہوگا، نبی کا امت۔ اور نبی کریم کی روایت میں ہے جہنم
سے جب تک آخری بندہ نہیں جائے گا، وہ کہے گا نا مجھے نکال دو کنارے پر عرف میں لے جاؤ ادھر لے جائے گا، پر جنت کے کنارے پر لے جاؤ ادھر لے جائے گا، چھوٹی سی جنت دے دو تو حضور نے مسکرائے اس پر، کہ بہانے سے جب جنت پہنچے گا تو مسکرائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھ مبارک نظر آ گئی کہ اس کو جو بھی جنت ملے گی اس دنیا سے بڑی جنت ہوگی، تو باقی دنیا کی مثال تو پھر دینا ہی مشکل ہے، آخری جنتی کتنی ہوگی جو دنیا سے بڑی ہوگی، تو باقی کیا مثال کیا حال ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونا یہ اعزاز ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ہم بھولے بھالے لوگ ہیں، ہم اتنا مسلمان پر اتنا محنت نہیں کرتے جتنا غیر مسلم کرتا ہے۔ بس جیسے قادیانی کی مثال دے رہا تھا، وہ چھابڑی والے کے پاس جاتے ہیں، ہر بندہ ان کا مشن لے کر چلتا ہے، قادیانی کا مشن لے کر، تو جب یہ آتے ہیں واپس انگلینڈ سے، یورپ سے، امریکہ سے، فرانس سے یا کینیڈا سے، تو اپنے پڑوس میں جاتے ہیں کسی چھابڑی والے کے پاس، غریب کے پاس، ہاں بھی کیا حال ہے، وہ کہتا ہے حالات خراب ہیں، حالات ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے آخر میں جاتے ہوئے مٹھی پہ 10,000 15,000 ڈال کے لے گئے، چلے گئے، پھر آئے 4 مہینے بعد 5 مہینے بعد پھر مٹھی میں ڈال کے لے گئے، 15,000 دے کر چلے گئے۔ اب وہ ہے نا عربی کا قول ہے کہ انسان احسان کا بندہ ہے، عبد الاحسان، الانسان عبد الاحسان، یہ انسان ہے یہ احسان کا بندہ ہے، یہ احسان تلے ڈوبا رہتا ہے، کوئی چائے پلا دے زندگی بھر اس کو یاد رکھتا ہے، کوئی کھانا کھلا دے زندگی بھر تذکرے کرتا ہے، کوئی تحفہ دے دے تو زندگی بھر نہیں بھولتا، لیکن اللہ کی نعمتیں بھول جاتے ہیں، اللہ کے حبیب کے احسانات بھول جاتے ہیں، بندوں کا احسان ہمیں یاد رہتے ہیں۔ تو یہ جو احسان ہے نا اس قادیانی کا، یہ یاد رکھتا ہے، وہ 5 مہینے کے بعد پھر آ گیا مٹھی میں ڈال دیا، 6 مہینے بعد پھر آ گیا مٹھی میں ڈال دیا، آخر کار وہ کہتا ہے، آخر میں وہ قادیانی کو دعوت دے۔ آپ خود اندازہ کریں، ایک غریب ہو، چھابڑی والا ہو، 6-7 دفعہ اس کو 20-20 ہزار دے دیے جائیں تو بات مانے گا نہیں مانے گا؟ مانے گا۔ تو غیر مسلم قادیانی اتنی محنت کرتا ہے لیکن ہمارا مسلمان اتنا نہیں کرتا، ہم سارے اس میں فیل ہیں، ہم سارے اس میں بھولے بھالے ہیں، ہم سارے اس میں نادان ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کتنی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دفعہ کافروں کے پاس تشریف لے گئے، میرے نبی کا ایک دفعہ تشریف لے جانا کائنات ساری کا ساری زندگی جانے سے زیادہ وہ ہے، مشکل ہے، لیکن میرے نبی کتنا تشریف لے گئے، بار بار دعوت دی، لیکن اس چیز کو ہم بھول جاتے ہیں، اس لیے اس کا انعام بھی بڑا ہے، انعام بھی بڑا ہے۔ میں نے وہ روایت کئی دفعہ سورہ امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے باب میں پہلی حدیث لکھی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ، اور اس کے راوی حضرت صدیق اکبر ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر ساری نیکیاں ایک طرف ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تہجد، نفل، تلاوت، ساری نیکیاں جو ہم کرتے ہیں، جہاد ایک طرف ہو تو کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا ساری نیکیاں قطرہ ہیں، جہاد سمندر ہے۔ پھر پوچھا صدیق اکبر نے یا رسول اللہ، یہ ساری نیکیاں بھی ایک طرف، جہاد بھی ایک طرف، امر بالمعروف و نہی عن المنکر دوسرے پلڑے میں ہو تو کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا ساری نیکیاں ایک قطرہ ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سمندر ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے؟ اس کا آج کل ہم نام آسان سے مختصر تبلیغ کہتے ہیں۔ تبلیغ کا دوسرا نام امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ مشکل ترین کام ہے، کسی کو اچھائی پر کھڑا کرنا، اچھائی کی دعوت دینا۔ اب تو ہم کہتے کیا ہوا یار، جانے دو، ہمارا کیا ہے، ہمارا کیا نقصان ہے؟ نقصان ہے میرے عزیزو، ہمارا ہو رہا ہے۔ حضور نے مثال دی، اس کا نقصان کیسے ہوتا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 2 منزلہ جہاز ہو، اوپر والے جو فرسٹ فلور پر ہیں جہاز پر، پہلی منزل پر پانی لینے کے لیے نیچے آتے ہیں، نہیں نیچے والے اوپر جاتے ہیں۔ اب یہ سمجھیں نیچے والے کہ بار بار اوپر جاتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، پسینہ نکلتا ہے اور جانا پڑتا ہے، تنگ ہو جاتے ہیں، ان کو بھی تکلیف دیتے ہیں، ہمیں بھی تکلیف دے دیا، اوپر نہیں جاتے، تھوڑا سا سوراخ کر لیتے ہیں، نیچے سمندر سے پانی لے لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہستی ارشاد فرما رہی ہے کہ اگر یہ نیچے سوراخ کریں، اوپر والے ان کو نہ روکیں، ان بھولے بالوں کو، تو کیا ہوگا نتیجہ؟ جہاز ڈوب جائے گا، وہ بھی ڈوبیں گے، یہ بھی ڈوبیں گے۔ فرمایا اوپر والوں کو چاہیے وہ بھولے بھالے نہ بنیں، انہیں سمجھائیں کہ جہاز ڈوبا تو تم بھی ڈوب جاؤ گے، ہمیں بھی ڈبو دو گے، تم بھی مر جاؤ گے، ہمیں بھی مار دو گے، تمہارا بھی نقصان ہوگا، ہمارا بھی نقصان ہوگا۔ تو فرمائے ان کو چاہیے زبردستی روکیں۔ ویسے وہ جو روایت ہے نا، طاقت سے روکو، زبان سے روکو
یا دل سے برا جانو، کوئی گناہ ہو رہا ہو، نافرمانی ہو رہی ہو، میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس منتقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں دیکھیں طاقت سے روکنے کا کام کس کا ہے؟ حکمرانوں کا ہے۔ زبان سے روکنے کا کام کس کا ہے؟ علماء کا ہے۔ دل میں برا جاننے یہ ہمارا شعبہ ہے۔ ہم آخری درجے میں کوئی گناہ ہو رہا ہو، نافرمانی ہو رہی ہو، کوئی بدکاری کر رہا ہو، کوئی بھی بندہ اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کر رہا ہو تو ہمیں چاہیے دل میں برا جانے۔ لیکن فرماتے ہیں میرے استاد محترم کہ اگر تمہیں پتہ ہے تم یہ صاحب حیثیت ہو علاقے میں اور تم روک سکتے ہو گناہ کو، اور اس سے فتنہ بھی نہیں ہوگا، فساد بھی نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا، اور طاقت سے مروب بھی ہے اگلا بندہ، وہ روک بھی سکتا ہے گناہ میں، تو تم بھی روک سکتے ہو۔ ضروری نہیں یہاں حکمران کا شعبہ ہے، یہ صاحب حیثیت بندہ گناہ کو روک سکتا ہے جب فتنے فساد کا خوف نہ ہو، لیکن اگر فتنے کا، فساد کا، لڑائی وغیرہ کا ہو تو یہ حکمرانوں کا کام ہے، باقی کسی کا کام نہیں ہے۔ تو میرا عزیزو میں عرض یہ کر رہا تھا، بات کہیں دور نکل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزاح پسند فرماتے تھے، مزاح پسند فرماتے تھے، مذاق کرتے تھے آپ، اور ہنسنا مبارک آپ کا تو مستقل معمول تھا۔ جیسے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ کبھی حضور کو مسکراتے ہوئے نہ دیکھوں، اس لیے حضور نے فرمایا مسکرانا بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے، خندہ پیشانی سے ملنا بھی نیکی ہے۔ ہم سارے بھولے بھالے، ہم ملتے بھی ہیں تو 12 بجے ہوتے ہیں، بلکہ 13 بجے ہوتے ہیں جب ہم ملتے ہیں۔ بھیا کچھ نہیں کر سکتے نا، ملنا بھی نیکی ہے، اچھے انداز سے ملنا یہ نیکی ہے۔ ہم نیکی صرف یہ نہیں کہ اللہ اللہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، یہ بھی نیکی ہے، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں مسکرا کر ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، پیار محبت یہ کہ جملے بول دینا یہ بھی نیکی ہے، لیکن ہم سارے بولے بالے ہیں اس کو نیکی نہیں سمجھتے۔ ہم تہجد کو نیکی سمجھتے ہیں، وہ تو بہت مشکل ہے، تہجد تو بہت مشکل ہے، یہ تو سستی نیکی ہے جو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں نہیں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بغیر مسکراہٹ کے، اور حضور مسکراہا کیا، آپ کا ہنسنا مبارک بھی ہوا ہے چند دفعہ کہ داڑھ مبارک نظر آ گئی۔ کیا نبی ہنسنے کے لیے آتے ہیں؟ نہیں، امت کو بتانا مقصود تھا کہ خشک نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا جتنا نیک ہوتا ہے نا، جتنا پرہیزگار بنتا ہے، جتنا عبادت گزار اتنا وہ 13 بجاتا ہے چہرے پر، ملتا نہیں ہے پہلے تو، وہ ملنے تو 12 بجے ہوتے ہیں، 13 بجے ہوتے ہیں، ایسے روٹھا ہوا ہوتا ہے چہرہ، غصے سے لال پیلا ہوتا ہے، حالانکہ میرے نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ جتنا بڑا منصب ہو، جتنا بڑا عہدہ ہو، جتنا بڑی عمر ہو، جتنا بڑا وہ ہو اس کا اسٹیٹس ہو، لیکن نبی کا معاملہ کیا تھا، کردار کیا تھا، سنت کیا ہے؟ مسکرا کر ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، محبت۔ حضور نے فرمایا جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن تو اس کو سایہ ملے گا عرش کا۔ فرمایا جو محبت بھرے الفاظ سے ہاتھ ملاتا ہے نا، ہاتھ ملانا یہ وہ بھی نہیں ہے، اس میں یہ قید نہیں ہے کہ محبت ہو تو ہاتھ ملائے، صرف مسلمان ہاتھ ملائے، ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو پھر مسکرانے کی قیمت کیا ہوگی، خندہ پیشانی کی قیمت کیا ہوگی، لیکن ہم سارے بھولے بھالے ہیں۔ تو نبی کا مزاج یہ نہیں تھا جو ہمارا بن گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت میسر ہوتے تھے ہر ایک کے لیے، ہر وقت مسکراتے تھے ہر ایک سے، اور ہر ایک کو یہ گزرتا تھا شک کائنات میں سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہے، ہر ایک کو شک۔ حالانکہ ایک صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ کو سب سے محبت بڑھیا کس سے ہے؟ حضور نے فرمایا تو چونک گئے، وہ چونک گئے، لیکن پہلے کیا سمجھتے تھے؟ اور ہر صحابی سمجھتا تھا کہ شاید پوری کائنات میں مجھ سے زیادہ محبت ہے۔ یہ میرے نبی کا ترا امتیاز ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھے 12 بجا کے ملتا ہے، 13 بجا کے ملتا ہے، چہرے پر غصے میں ہیں، ہر وقت ٹینشن میں ہیں، یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے۔ میرے نبی کی سنت ہی مسکرانا ہے، میرے نبی کی سنت ہی وہ ہے مزاح ہے، ورنہ میرے نبی بوڑھیا کو کیا فرماتا؟ یوسف نے کہا تھا جنت کا، حضور فرما دیتے اللہ اسے جنت عطا فرما۔ جیسے اس حضور نے فرمایا نا کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے وہ اتنے ہوں گے، امام غزالی نے لکھا ہے 70,000 لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے اللہ بھیجے گا، پھر اس 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے، یہ خربوں میں تعداد جاتی ہے، خربوں میں تعداد جاتی ہے، 70,000 جائیں گے جو بغیر حساب کتاب، پھر اس 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے، تو یہ بغیر حساب کتاب صرف امت محمد کے لیے یہ اعزاز ہے۔
تو جب آپ نے یہ روایت ارشاد فرمائی تو ایک صحابی نے یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرمائے، میں انہی میں سے ہوں۔ حضور نے فرمایا تو ان میں سے ہو گیا۔